كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جس عظیم مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس کو کامیابیوں کے ساتھ اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ازدواجی زندگی کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. اس مقصد کے لیے 3 مقصد بیان کیے. اختصار کے ساتھ ہم 3 مقاصد کے بارے میں بات کرتے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا پہلا مقصد بیان کیا کہ تم سکون حاصل کر سکو. خاوند ہے تو وہ بھی سکون کی زندگی بسر کر سکے اور بیوی ہے تو وہ بھی سکون کی زندگی بسر کر سکے. یہ سکون انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب قرآن مجید کی دوسری آیت پہ غور کیا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. انسان وہ کامیاب ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں نکاح کے بندھن سے اس انسان کو سکون ملتا ہے جو اس دوسری آیت پہ بھی غور کرتا ہے اور اس پہ بھی عمل کرتا ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہن لباس لکم کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں وانتم لباس لہم اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. لباس ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں جس میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں. اگر میرے اور آپ کے لباس میں 3 خوبیاں نہ ہونا تو اس لباس کو ہم شاید نہ پہنے اور بدل لیں اس کو. ان میں سے پہلی خوبی کہ یہ لباس ساتر ہوتا ہے. یہ پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے. بیوی اور خاوند کے رشتے میں اگر پردہ پوشی نہ ہو تو یہ ایک دوسرے کا لباس نہیں ہو سکتا. انسان اس دنیا میں رہتے ہیں کمی کوتاہی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن جب خاوند اپنی بیویوں اور بیویاں اپنے خاوندوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتی ہیں اس سے ایک مقصد حاصل ہوتا ہے اور اس سے انسان میں اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے اور یقین بھی پیدا ہوتا ہے. دوسرے پہ اعتماد کرنا اور اگر دوسرے پہ اعتماد نہ ہو بھروسہ نہ ہو تو انسان 2-4 گھنٹے کا سفر بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. ساری زندگی کیسے گزار سکے؟ اگر آپ کبھی یہاں سے نکلے اور سفر کے لیے جا رہے ہو آپ کو اپنے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنے والے پہ کوئی اعتماد نہ ہو کہ پتہ نہیں کہیں میری آنکھ لگ جائے گی اور یہ میرے ساتھ کیا کر کے چلا جائے گا جیب کاٹ کے چلا جائے گا تو کیا خیال ہے اس کے ساتھ سفر ممکن ہو سکے گا؟ تو اگر 2-4 گھنٹے کا سفر ایسے ہم نہیں کر سکتے تو جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اعتماد کا سفر یہ بحال رہنا چاہیے. تو لباس کا پہلا کام کیا ہے؟ یہ ساتر ہوتا ہے. دوسری چیز لباس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ موسم کے مطابق ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ گرمیوں میں سردیوں والا اور سردیوں میں گرمیوں والا لباس پہنا. ایسے ہی خاوند اور بیوی کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے غم بھی آتے ہیں.
بیماری بھی آتی ہے، صحت و تندرستی بھی آتی ہے، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، تو ہر حال میں دوسرے کا ساتھ دینا اور اس چیز کا خیال رکھنا کہ دوسرا کس حال میں ہے۔ خوشی میں ہے تو میں اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤں، غم میں ہے تو میں اس کے غم میں شریک ہو کے اس کا غم ہلکا کروں۔ تو دوسری چیز لباس کی ہوتی ہے، اور یہ صرف نئے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی۔ ہر گھر کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ بیوی خامند کا لباس بنے، خامند بیوی کا لباس بنے اور موسم کے مطابق ہو۔ اور تیسری چیز لباس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ لباس انسان کی زینت کا سبب بنتا ہے، یہ لباس انسان کی زینت کا سبب بنتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ انسان کی زینت کا سبب نہ بنے اور انسان نے پھر بھی پہنا ہوا ہو۔ اگر زینت کا سبب نہ بنتا ہو تو ہم ایسا لباس نہیں پہنتے۔ ایسے ہی خامند کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسا اوقات خامند سے اگر ایسا کام ہو گیا، ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی، تو اب زینت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالا جائے اور اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں۔ اور اگر خامند سے غلطی ہو جائے تو بیوی اچھائیاں بیان کرے، بیوی سے غلطی ہو جائے تو خامند اچھائی بیان کر کے اس کے عیوب کو چھپا دے۔ تو پہلی چیز سکون حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا لباس بن جائیں، اور لباس میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت۔ دوسری چیز، خامند اور بیوی کے درمیان مودت، الفت، محبت، پیار، یہ ضروری ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ ایک گھر میں انسان کے والدین بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، خامند بیوی بھی ہوتے ہیں، اولاد رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ جب ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا تو مودت اور پیار محبت بڑھے گی۔ اور اگر میرا تقاضا یہ ہو کہ مجھے میرا حق مل جائے لیکن مجھ سے کوئی حقوق مانگنے والا نہ ہو، تو کیا خیال ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے؟ اگر ہو بھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے شاید پہاڑوں کے دامن میں کھڑے ہو کے کسی کو اونچی آواز سے پکارا ہو، جب آپ پکارتے ہیں تو آواز کس طرح کی سنائی دیتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ اگر کسی کو کہیں اوئے فلاں، جواب کیا آئے گا؟ جی ہاں، یہی جواب آئے گا نا، اوئے فلاں ہم نے کہا تو یہی آواز آپ کو سنائی دے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پیار محبت ہو تو پھر ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، جو جس کا حق ہے نا اس کو وہ دیا جائے۔ ماں باپ کا حق ہے تو ان کو وہ دیا جائے، خامند بیوی کا حق ہے تو ان کو وہ دیا جائے، اولاد کا حق ہے تو ان کو وہ دیا جائے۔ جب حقوق کی ادائیگی صحیح معنوں میں ہوتی ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جاتا ہے، اس سے پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے۔ اور تیسرا مقصد جو نکاح کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے خامد بیوی کے درمیان رحمت کا سلسلہ رکھا ہے۔ عدل و انصاف صرف نہیں کہ مساوات، آپ نے ایسے کیا تو میں یہ کر لوں گی، آپ نے میرے والدین کی خدمت کی تو میں آپ کے والدین کی قدر کروں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمت کا سلسلہ رکھا ہے۔ جب تک خامد بیوی میں رحمت نہیں ہوتی اس وقت تک گھر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ تین مقاصد ہم سب کو سمجھنے چاہیے۔ ایک تو اپنے گھروں سے ہمیں سکون تب ملے گا جب ہم ایک دوسرے کا لباس بنیں گے۔ دوسری چیز، ہمارے گھروں میں محبت اور پیار تب ہوگا جب ہم ہر ایک کا حق اس کو دیں گے۔ اور تیسری چیز کہ ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ میں پورا دوں گا، اوپر نیچے نہیں، رحمت کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی، ان کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیا نکاح کا بندھن ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی برکت فرمائے، حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ جس کا نکاح کے ساتھ 1 تولہ سونا کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ جی۔ ان کا نکاح آپ کے ساتھ ان گواہوں کی موجودگی میں 1 تولہ سونا
لفظ ان سب کی گواہوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارکباد دینے کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ آپ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ تو